بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور و معروف تفسیر ہے معارف القرآن، اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 399۔ یہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہ کراچی کا چھپا ہوا ہے۔ آپ حضرات کے پاس جو معارف القرآن ہوگی اس کا نسخہ جو ہے مختلف ہو سکتا ہے، صفحہ نمبر مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض الی آخر الآیہ، تو اس کے تحت حضرت نے جو معارف اور مسائل لکھے ہیں وہاں دیکھ لیجئے گا۔ تو وہاں حضرت نے ایک روایت کو ذکر فرمایا ہے، معارف اور مسائل کے اندر روایت اس طرح سے ذکر فرمائی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں، اور پھر بحر محیط کا حوالہ دے دیا ہے۔ بہت سے حوالے جو ہے اس میں بحر محیط کے موجود ہیں معارف القرآن کے اندر، تو یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں دارالعلوم کراچی کے جو مفتیان کرام ہیں ان سے معلوم کیا گیا کہ یہ اس کی سند وغیرہ کہاں ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو وہاں سے دارالفتاء کی جانب سے جو جواب آیا اس میں لکھا گیا ہے کہ سوال میں ذکر کردہ روایت معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ تفسیر بحر محیط نقل فرمائی ہے۔ یہ روایت تفسیر بحر محیط کے علاوہ چند اور کتب میں بھی الفاظ کی زیادتی کے ساتھ مذکور ہے، جن میں امام ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر اور امام ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ کی کتاب الزواجر شامل ہے۔ لیکن جن کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے ان میں کوئی حدیث کی متداول اور مشہور کتاب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے وہ روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں بھی تلاش کے باوجود اس روایت کی کوئی سند نہیں مل سکی ہے۔ پھر اس کے بعد حوالے دے دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فتوے کے اندر سند کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ دین اسلام میں سند کو ایک بنیادی اور خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیمات کو سند کے ذریعے سے خصوصی شرافت اور فضیلت بخشی ہے، لہذا ایسی روایت جسے بلا سند بیان کیا گیا ہو اور محدثین میں سے کسی نے اسے نقل نہ کیا ہو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مفتیان کرام کے دستخط ہیں اس فتوے پر، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کے دستخط بھی ہیں اور حضرت نے اس پر ایک نوٹ بھی لگایا ہے۔ نوٹ میں حضرت نے لکھا ہے کہ جواب صحیح ہے اور معارف القرآن میں ایسے مواقع پر حضرت مؤلف قدس سرہ نے یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ بندے کو اختیار دیا تھا کہ معمولی تبدیلی کر سکتا ہے، اس لیے آئندہ ایڈیشنوں میں اسے حذف کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ اس روایت کی سند نہیں ملتی ہے تو یہ حضرت نے فرمایا کہ آئندہ جو ایڈیشن آئیں گے ان کو حذف کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ حضرات جن کے پاس پرانے نسخے ہیں تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو وہاں یہ حاشیہ لگا لیں حضرت کا کہ یہ جو روایت ہے چونکہ اس کی سند نہیں ملتی ہے اس لیے اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے اور بہت سے حضرات اس کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا کرتے ہیں، ان کو بھی احتیاط رکھنی چاہیے، وہ بھی اس کو شیئر نہ کیا کریں۔ یا بعض حضرات مطالعہ کرتے ہیں، حدیث سامنے نظر سے گزرتی ہے تو یہیں سے یاد کر کے اس کو بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہ کریں۔ تو یہاں پر بہرحال حاشیہ لگا لیں اور دوسرے حضرات کو یہ بتا دیں کہ چونکہ اس طرح کی روایت ہے کہ اس کی کوئی سند مذکور نہیں ہے، اور خود حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آئندہ اس کو جو ہے حذف کر دیا جائے گا، تو اس لیے اس روایت کو جو ہے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فتویٰ مفتی مبین الرحمان صاحب نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے، انہی کے شکریہ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ فجزاہ اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔